نوشکی میں ٹرک اڈے پر تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ، آگ لگتے ہی ٹرک دھماکے سے اڑ گیا، قریب کھڑے درجنوں افراد جھلس گئے، جھل سے افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ بھارتی دھمکیوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، ایوان بالا میں مطالبہ۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف تحریک انصاف سمیت سب کو ایک میز پر بٹھائیں، 9 یا 10 مئی کے بعد میں دیکھ لیں گے، جب کوئی باہر والا چیلنج کرے گا تو ہم سب ایک ہیں۔ پہلی مرتبہ ہمیں ایک ویژنری آرمی چیف ملا ہے، جب سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی تو فکر کس چیز کی ہے؟ یہ کوئی نلکا نہیں کہ پانی بند کر دیں گے، پانی کی دھمکی دی گئی تو پاکستان پہلے اٹیک کرے گا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے مطالبہ کیا حکومت سنجیدہ ہے تو آل پارٹیز کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو بلائے، پانی کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ مودی دھمکی واپس لیں اور جھوٹ بولنا بند کر دیں، ورنہ نتائج کے لیے تیار رہیں۔ 7 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں پہلگام حملہ سوالیہ نشان ہے، واقعے کے تمام پہلو مشکوک ہیں۔ پہلگام میں سیاحوں کی حفاظت کے لیے بھارتی فوج کہاں تھی؟ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور ہماری افواج لڑنا جانتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پاکستان کا پانی روک لو گے۔ بلاول بھٹو کے بیان کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے دریا میں پانی نہیں تو ان کا خون بہے گا۔ انوار الحق کاکڑ بولے سیکولر بھارت کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، ہندوتوا سیاست اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جان محمد بلیدی نے کہا بھارت میں اتنی طاقت نہیں کہ پاکستان کو کھا جائے، سینٹاس معاہدہ بہت بڑا ہے، اس کو آج کل ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر مزید 17 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب فالو اپ آپریشن کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ روز پاک افغان بارڈر پر کارروائی میں 54 خارجی مارے گئے تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج رات 8 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر آبپاشی شریک ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کینال کا مسئلہ آج ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، دھرنوں کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وفاقی حکومت نے پہلے 2 مئی کو اجلاس طلب کیا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ کی درخواست پر وزیر اعظم نے آج اجلاس طلب کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارت کے جھوٹ سے پردہ اٹھایا، دنیا کو سچ دکھایا تو مودی سرکار گھبرا گئی۔ بھارتی حکومت نے ARY نیوز سمیت پاکستان کے 16 ٹی وی چینلز کی یوٹیوب نشریات پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا بھارت میں پاکستانی چینلز پر پابندی مودی سرکار کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ بھارت اپنی شکست دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہر فورم پر متحد ہو کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ سچ دنیا تک پہنچانے میں پاکستان کو فتح، بھارت کو شکست ہوئی۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا۔ بھارت اپنے جال میں خود پھنس گیا، پہلگام واقعے پر دنیا کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا، واقعے میں پاکستان کا تعلق ثابت نہ کر سکا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے، بھارتی وزارت خارجہ میں بریفنگ کے بعد 4 سفارتکاروں نے بھارتی عزائم سے پردہ اٹھا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں نے بتایا بھارت کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں جن سے ظاہر ہوتا ہو پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ بھارت اب ماضی کے مبینہ تعلقات کو بنیاد بنا کر عسکری کارروائی کے لیے جواز تراش رہا ہے۔ 5 دن گزرنے کے باوجود بھارت نے اب تک کسی تنظیم کو باضابطہ طور پر حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا، پہلگام حملے کی جلد، شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔
پاکستان اور بھارت بات چیت سے کشیدگی میں کمی لائیں۔ سال 2000 کے دوران مقبوضہ کشمیر میں 35 سکھوں کے قتل میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے ایس گل نے مودی سرکار کی انتہا پسند جماعت کی ایک اور سازش بے نقاب کر دی۔ بتایا سال 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے پر تھے۔ اس موقع پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے سکھوں کے قتل کی سازش کی، جس کا مقصد امریکی صدر کے سامنے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ بھارت میں ہونے والے تمام دہشت گرد حملے بی جے پی دور حکومت میں ہوئے۔ بھارتی خاتون نے بی جے پی دور میں ہونے والے دہشت گرد حملے گنوا دیے۔ کہا کارگل میں خون ریزی کی ذمہ دار بی جے پی، 2002 اور 2017 میں امرناتھ میں یاتریوں پر حملے کی ذمہ دار مودی سرکار ہے۔ مودی سرکار نے 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی میں حملہ کرایا۔ پلوامہ حملہ بھی مودی سرکار کی ایما پر ہوا۔ خاتون کا کہنا ہے پہلگام واقعہ بھی مودی سرکار کی ہی سیاسی چال ہے۔ مودی حکومت آتے ہی بھارت اور اس میں رہنے والے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کروائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوج ہے۔ یہاں تو سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ ہر بات کا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا جاتا ہے، جو اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کشمیری بھڑک اٹھے۔ مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کا کہنا ہے کشمیر کچھ لوگوں کے لیے انڈسٹری ہے اور ہم کشمیری خام مال۔ ہمیں نہیں چاہیے سیاحت، نہیں چاہیے ایسی طرح۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا استنبول میں استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب سے خطاب۔ کہا آرمی چیف چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، افواج مضبوط ہیں، اسی لیے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ ہم دشمن کو گرانا بھی جانتے ہیں اور معافی مانگنے والے کو چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20.5 کروڑ روپے کا نقصان۔ بھارتی ایئر لائنز کی ہفتہ وار اوسطاً 1200 پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی تھی۔ بھارتی جہازوں کو اب کھلے سمندر تک جا کر رخ تبدیل کر کے سفر کرنا پڑتا ہے۔ مسافروں کی جانب دوسری ایئر لائنز کے استعمال سے بھی بھارتی ایئر لائنز کو نقصان کا سامنا ہے۔ جولائی سے دسمبر کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہو گئی۔ عمومی مہنگائی تیزی سے کم ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس ہو گیا۔ آئی ایم ایف کی پہلی قسط کی فراہمی نے زر مبادلہ ذخائر مستحکم کرنے میں مدد دی۔ اسٹیٹ بینک نے ششماہی معاشی رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی میں تاریخی کمی ہو چکی۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 60 سال میں سب سے کم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب۔ کہا روپے کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا۔ 24 سال بعد پہلی بار مالیاتی سرپلس حاصل کیا گیا۔ پاکستان اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے، معیشت بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت۔ ایم کیو ایم کا سندھ سے خالی سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ نگہت حنا مرزا کو وقار مہدی کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ کہا چاہے ہار جائیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نشست تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ اعلیٰ معیار کے ساتھ اپ گریڈیشن پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمانڈنٹ اکیڈمی کو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک دیا۔ محسن نقوی نے کہا 31 برس بعد نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد اسے بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قبل از حج آپریشن آج رات سے شروع ہوگا۔ عازمین حج کے لیے رات 11 بجے تقریب ہوگی۔ پی آئی اے کی پہلی پرواز صبح 5 بجے 300 سے زائد عازمین کو لے کر مدینہ روانہ ہوگی۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 4 گھنٹے قبل عازمین ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ اسلام آباد سے 100 سے زائد پروازوں پر 28,000 سے زائد عازمین جدہ اور مدینہ روانہ ہوں گے۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات۔ بیرسٹر سیف نے وفد کو بھارت کے بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا۔ مودی سرکار کے مذموم عزائم پر روشنی ڈالی۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا صوبائی حکومت قبائلی اضلاع میں صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ برطانوی وفد نے عوامی منصوبوں کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بھارت کے خلاف اور پاک فوج سے یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں۔ جامعہ کراچی میں وائس چانسلر خالد عراقی نے ریلی کی قیادت کی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی شہری پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک پتن میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کے جنگی جنون کے خلاف پاکستانی قوم متحد ہے۔ 24 شخصیات اور دفاعی ماہرین نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا پاکستانی قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ مانسہرہ کے نواحی علاقے میں جیپ کھائی میں گر گئی۔ بچی سمیت 4 خواتین جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 53 فلسطینی شہید، تعداد 52,243 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہو چکی۔ امداد کی مسلسل بندش کے باعث قحط کا خطرہ ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا نئے جنگ بندی مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ پر دھماکوں میں اموات کی تعداد 40 ہو گئی، 1200 سے زائد زخمی۔ دھماکے کے بعد لگنے والی آگ پر 80% قابو پا لیا گیا۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کا دھماکے کی مکمل چھان بین کا حکم۔ کینیڈا میں انتخابات آج ہوں گے۔ پولنگ 12 گھنٹے جاری رہی۔ سرویز اور پولز نے لیبر پارٹی کی جیت کا امکان ظاہر کر دیا۔ وفاقی انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے 50 سے زائد پاکستانی نژاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ پیشگی ووٹنگ کے دوران 73 لاکھ افراد ووٹ ڈال چکے ہیں۔ پی ایس ایل 10 میں آج آرام کا دن۔ کل ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ گزشتہ روز کوئٹہ نے پشاور زلمی کے خلاف 64 رن سے کامیابی حاصل کی۔ 179 رنز کے تعاقب میں بابر 11 پی ایس ایل کی تاریخ میں اپنے کم ترین ٹوٹل 114 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور پی ایس ایل کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش۔ آج بنیں گے مہمان اداکار عاصم محمود، کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیہ۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔